راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام کو اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ جناب والا، یہ دسمبر کا مہینہ ہے اور آہستہ آہستہ سردی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جب بھی سخت سردی آتی ہے یا سخت گرمی آتی ہے تو اس موسم کی ایک خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع زیادہ سے زیادہ ملتا ہے۔ عام دنوں میں یوں ہوتا ہے کہ ہم نے باہر کے کاموں کی لسٹ بنا کے رکھی ہوتی ہے، ہم رات گھر بھی دیر سے آتے ہیں، جلدی چلے جاتے ہیں، کھانا پینا بھی باہر ہی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی دوستوں میں بیٹھے ہوئے، کبھی کسی پروگرام پہ گئے ہوئے، اور یوں گھر والوں کے ساتھ رفاقت شراکت کا موقع بہت کم ملتا ہے۔ اب ان موسموں میں کیا ہوتا ہے، اگر ہم بات کریں سردی کے موسم کی، چونکہ ان دنوں سردی کا موسم ہے، تو جب رات کو چولہا جلتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم چولہے کے پاس بیٹھیں۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے کاموں سے گھر والے آتے چلے جاتے ہیں، وہاں چولہے کے پاس بیٹھتے چلے جاتے ہیں، کھانا بھی وہیں کھایا اور تھوڑی دیر بیٹھے اور آپس میں وقت گزارا۔ یہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اسی طرح یوں بھی ہوتا ہے جو شہروں میں رہتے ہیں، کچنز میں ہی رش لگ جاتا ہے، جہاں پر والدہ محترمہ یا کوئی بھی گھر کی خاتون جو ہے وہ کھانا بنا رہی ہیں، تو آہستہ آہستہ لوگ وہیں پر ہی جمع ہو جاتے ہیں، چونکہ وہاں پر ذرا گرمائش ہوتی ہے، چولہا جل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ خوبصورتی ہے اس موسم کی۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ سوچیں کہ آپس میں مل بیٹھ کر کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم دنیا کی بھیڑ میں کیسے کھو گئے ہیں، کہ ہم زندگی کی حقیقتوں سے بڑا دور چلے گئے ہیں۔ انہی کاموں میں سال گزر جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ لہٰذا یہ موسم ہمیں یہ بھی پیغام دیتے ہیں کہ آئیے خاندان کو بھی وقت دیجیے، رشتہ داروں کو بھی وقت دیجیے، اپنے گھر میں وقت گزاریے۔ ہمارا آشیانہ بہت ہی خوبصورت ہے، پرسکون ہے، جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس کا مقابلہ نہ بڑے بڑے ہوٹلز کر سکتے ہیں اور نہ کسی اور کا گھر کر سکتا ہے۔ وہ ہمارا اپنا گھر ہے، اپنا آشیانہ ہے، وہی پرسکون ہے، وہیں پہ برکت ہے، چونکہ وہاں پر ہمارے رشتے ناتے ہیں۔ خدا سبھی کے آشیانوں کو سدا سلامت رکھے۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں تلاوت کلام پاک۔ اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو، تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا۔ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ خدا کا شکر ہو، جب بھی کلام مقدس کی تلاوت سنتے ہیں ہمیں بہت سی نئی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو ہماری زندگی خوب سے خوب تر ہوتی چلی جاتی ہے اور ہم خدا کے منظور نظر ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں شامل کروں گا حسب معمول آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔ خط ہمیں لکھا وقاص خان اور آسم رشید نے، تعلق ہے ان دونوں کا ناز لسنرز کلب فیصل آباد سے۔ اپنے ہاتھ سے لکھ کر بھیجا ہے، ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں ہمیشہ اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہمیں بھیجتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ لکھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ اور آپ کی فیملی کیسی ہے؟ جناب ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں اور ہماری فیملیز بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ مزید آپ نے لکھا کہ پروگرام راہ زندگی عادل مشتاق اور شزرا ایمان کی آواز میں سنا۔ پروگرام کی ابتدا اتنے اچھے الفاظ سے کی گئی
کہ دل کو بہت ہی سکون ہوا جب یہ بولا جاتا ہے کہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ واقعی دل میں پروگرام سننے کی چاہت بڑھ جاتی ہے، اور آج کی دعا کے ساتھ عادل مشتاق اور شزرا ایمان نے پروگرام کی ابتدا کی۔ آج بھی قربت کے حوالے سے عادل مشتاق کی گفتگو بہت ہی اچھی تھی۔ بے شک ہم بڑی بڑی گاڑیوں سے مطمئن نہیں ہو پاتے، وہاں ایک سائیکل والا مطمئن ہوتا ہے۔ آج کا حمدیہ گیت بھی بہت ہی خوبصورت تھا۔ یہ گیت سن کر ہم کو مری کی یاد آ گئی، چونکہ یہ حمدیہ گیت ہم وہاں پر مل کر پڑھا کرتے تھے۔ آج بھی سامعین کے محبت نامے پڑھے گئے۔ یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ سامعین اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر PCRM کو خط لکھتے ہیں۔ آج بھی کافی دوستوں کے پیغامات شامل کیے گئے۔ تمام پیغامات پروگرام کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ بہت بہت شکریہ پیارے بھائیوں، آپ نے بہت اچھے سے ہمیں لکھا ہے۔ مجھے پڑھ کر بہت ہی مزہ آ رہا تھا جناب۔ اسی طرح سے ہمیں لکھتے رہیے، ہمیں خوشی ہوتی ہے جناب۔ سلامت رہیں، خوش رہیں۔ اسی طرح سے دوسرا خط ہے رشید ناز صاحب کی جانب سے، اور ان کے ساتھ ہیں ناز ریڈیو لسنرز کلب کے باقی ممبران بھی۔ لکھتے ہیں محترم جناب جاشوا اور امجد رشید صاحب، آداب، خیریت کا طالب بخیریت۔ صورت احوال یہ ہے کہ کافی دنوں بعد ہاتھ سے لکھے خط کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں محفل میں آنے کی اجازت ہوگی۔ ارے واہ، کیا بات ہے رشید ناز صاحب، جناب اجازت ہے، بلکہ آپ کا آنا ہمارے لیے شرف ہے۔ پروگرام تو ہم بڑے شوق اور محبت سے سنتے ہیں۔ PCRM کے پروگرام ہی ہم کو خط لکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ خط ہی صرف سامعین کی پہچان ہوتا ہے۔ سامعین اور ریڈیو کا چولی دامن کا ساتھ ہے، کیونکہ ریڈیو اپنے سامع کے بغیر ادھورا ہے۔ پروگرام راہ زندگی جناب جاشوا صاحب کی آواز میں سنا۔ ان کا پروگرام اور آواز سن کر دل کو تسلی ملتی ہے، اور ساتھ چھوٹی چھوٹی معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ واقعی جاشوا صاحب کے پاس معلومات کا خزانہ ہے جو وہ اپنے سامعین تک پہنچاتے ہیں۔ آج بھی جاشوا کے سلام اور دعا نے دل میں جگہ بنائی۔ ہمارے ہاتھ بھی ہمیشہ کے لیے ان کے لیے دعا کے لیے اٹھتے ہیں۔ آج جاشوا صاحب نے ایک اچھے موضوع پر اپنے سامعین تک باتیں پہنچائیں کہ غیر ملک میں بسنے والے لوگ جو اپنے ملک کو چھوڑ کر اپنی مٹی کو بھول جاتے ہیں اور امریکہ یا انگلینڈ میں زیادہ رقم کے لیے رک جاتے ہیں۔ واقعی جاشوا صاحب، ہم کو سوشل میڈیا پر عام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جو اپنے ملک کے لیے پڑھ کر ڈاکٹر یا انجینئر بن کر آتے ہیں۔ انہی باتوں کے ساتھ سب سے پہلے تلاوت کو سنا گیا، جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ آج ندیم صاحب کی چوائس نے ایک اچھا گیت ہم تک پہنچایا۔ PCRM ٹیم کی کیا بات ہے جو اپنے سامعین تک اتنی اچھی معلومات پہنچاتا ہے۔ یوتھ سٹاک میں آکاش صاحب نے اور فائقہ صاحبہ نے ایک اچھے ٹاپک پر روشنی ڈالی۔ آج کے تمام سلسلوں سے کافی معلومات حاصل ہوئی۔ ہمیں اسی طرح سے وفادار رہنا ہے۔ پروگرام کے آخر میں بھی جاشوا صاحب کی محبت بھری گفتگو کانوں سے ٹکراتی رہی۔ جاشوا صاحب کی آواز کی مٹھاس پورا ہفتہ سکون دیتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آخری دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوا۔ پیارے بھائی رشید ناز، میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی تفصیل سے ہمیں خط لکھا۔ میری دعا ہے کہ آپ سلامت رہیں، آپ خوش رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ آپ کی زندگی میں ترقی عطا فرمائے اور آپ ہمیشہ صحت مند رہیں۔ یہ تھے جی آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔ درخواست کروں گا ضرور ہمیں خط بھیجتے رہیے۔ ہمارا پتہ ہے پروگرام راہ زندگی PO باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان۔ کال یا میسج کے لیے 0316 74 77 655۔ میں پھر سے بول رہا ہوں 0316 7477 PCRM فیصل آباد کے نام سے ہمارا فیس بک اکاؤنٹ ہے اور PCRM TV کے نام سے ہمارا YouTube چینل ہے۔ ہم منتظر رہیں گے آپ کی جانب سے فیڈ بیک کے۔ پروگرام میں آگے بڑھیں گے، سنیں گے سلسلہ قدرت کے کرشمے۔ قدرت کے بہت سارے کرشمے ایسے ہیں جو ہمیں دیکھنے میں بہت خوشنما نظر آتے ہیں، جیسے کہ بہت سارے درختوں کے پھل اور بہت سوں کے پھول۔ لیکن چیری کا درخت ایک ایسا درخت ہے جس کے پھول اور پھل دونوں ہی دیکھنے میں بہت خوشنما ہیں۔ اس کا درخت دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں چیری کے بارے میں۔
ماہر حکیم سید ضیاء الدین کا کہنا ہے کہ چیری روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک مخصوص نعمت ہے جس میں وٹامن اے اور وٹامن سی کا خزانہ پوشیدہ ہے۔ چیری کھانے سے کینسر کے موذی مرض میں مبتلا افراد کو بھی افاقہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ دافع کینسر بھی ہے۔ اس کے علاوہ اسے لو بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے تریاک مانا جاتا ہے، جبکہ اسے کھانے سے خون بھی بڑھتا ہے اور دیگر کئی امراض میں مبتلا افراد کے لیے بھی چیری کھانا نہایت ہی مفید ہے۔ سوات میں پیدا ہونے والا یہ چیری 4 اقسام زرد، گہرا سرخ، ہلکا سرخ اور کالے رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ چاروں اقسام ذائقے کے لحاظ سے ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں۔ کالے رنگ کا چیری بہت ہی زیادہ میٹھا ہوتا ہے، جبکہ باقی تینوں رنگت میں تو خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن ان کی مٹھاس کالے رنگ کے چیری سے قدرے کم ہوتی ہے، بلکہ یہ ترشی مائل ہوتے ہیں۔ البتہ ہر رنگ کی چیری کی اپنی انفرادیت ہے۔ اگر کالے رنگ کی چیری میں مٹھاس زیادہ ہے تو انتہائی سرخ رنگ کی چیری میں رس کالے رنگ کی چیری کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ تھوڑی سی ترشی مائل ہونے کی بنا پر میٹھا پسند نہ کرنے والے لوگ اس سرخ رنگ کی چیری کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ مزید تحقیق کے نتیجے میں چیری کی 20 اقسام دریافت کر لی گئی ہیں، جنہیں جلد ہی کسانوں کو فراہم کر کے اس کی مزید اقسام کو مارکیٹ میں لایا جائے گا۔ چیری کا پودا لگانے کے بعد اس کو مکمل درخت بننے تک کا عرصہ 7 سال سے لے کر 10 سال تک محیط ہوتا ہے، جو بہت ہی لمبا اور صبر آزما عرصہ ہوتا ہے۔ چیری کا پودا جب درخت بنتا ہے تو ہر سال پھل دیتا ہے، جو نہایت ہی لذیذ ہوتا ہے۔ سوات میں اس کا سیزن اپریل کے وسط سے شروع ہو کر مئی کے آخر تک رہتا ہے، اور اگر کوئی اس کے پھل کو صرف چکھنا بھی چاہے تو کلو سے کم پر تو گزارا ہی نہیں ہوگا۔ چیری کی فصل تیار ہونے کے بعد اس کا سیزن بہت محدود ہوتا ہے، جو پھل لگنے سے لے کر پھل بننے تک صرف 40 یا 50 دن پر محیط ہوتا ہے۔ ہر درخت 120 کلو سے لے کر 150 کلو تک فصل دیتا ہے، جسے چھوٹے چھوٹے لکڑی اور گتے کے ڈبوں میں بند کر کے فوری طور پر ملک کے دیگر علاقوں میں پہنچایا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ چیری کے دانے چھوٹی بیری کے برابر ہوتے ہیں، لیکن کچھ دانے بڑے بھی ہوتے ہیں جنہیں منہ میں رکھنے سے ایک بہت ہی خوشگوار احساس پیدا ہوتا ہے۔ پودے سے درخت بننے کا عمل 7 سال سے 10 برس میں مکمل ہوتا ہے، اور اگر زرعی ماہرین تحقیق کر کے اس عرصہ کو کم کرنے کی جستجو کریں تو اس سے کاشتکاروں کو فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی پیداوار کو بڑھا کر ملک کے کونے کونے میں پہنچا کر اس سے پورے ملک کے لوگوں کو مستفید کیا جا سکتا ہے۔ اب جہاں ہم نے چیری کے اتنے سارے فائدوں کے بارے میں بات کی ہے، تو وہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ چیری کو نہ صرف کھانے کے لیے بلکہ اس کو کچھ ممالک میں تو فیسٹیول کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جاپان اور امریکہ دونوں جگہوں پر موسم بہار کے آغاز میں چیری بلوسم فیسٹیول منایا جاتا ہے، جب چیری کے درخت پھولوں سے ایسے لد جاتے ہیں کہ ان کی ٹہنیاں ان کے وزن سے جھک جاتی ہیں، تو ان درختوں کی بے پناہ خوبصورتی کو آنکھوں میں سمونا مشکل ہو جاتا ہے۔ چیری کا پودا عام طور پر 10 سے 15 فٹ تک کا ہوتا ہے اور اس کی اوسطن عمر 20 سال ہے، لیکن کچھ ممالک میں تو 400 سال پرانے بھی چیری کے درخت ہیں۔ اس کے پھولوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہفتے یا 2 ہفتے کے لیے اس طرح سے کھلتے ہیں کہ اس کے بارے میں قدیم جاپان میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیں یاد کرواتے ہیں کہ زندگی کتنی عارضی ہے لیکن پھر بھی خوبصورت ہے۔ 21 اور 22 اپریل کو ڈنمارک کے شہر کوپن ہیگن میں واقع قبرستان میں چیری کے پھولوں کو دیکھنے کی تقریب منائی جاتی ہے۔ قبرستان اور پھولوں کی نمائش، سننے میں تو یہ بہت عجیب ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ یہ قبرستان تقریباً 1 صدی پرانا ہے۔ قبرستان کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہو تو یوں لگتا ہے کہ آپ کسی پارک میں داخل ہو گئے ہیں۔ قبرستان میں چیری بلوسم کی چھاؤں میں درجنوں افراد اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں۔ چیری کی صورت میں قدرت کی اس قدر خوبصورت مناظر کو دیکھ کر انسان کا دل بے حد خوش اور مسرور ہو جاتا ہے اور لبوں پر خدا تعالیٰ کی حمد جاری ہو جاتی ہے۔ چیری کے پھول اور پھل گو کہ بہت خوبصورت ہیں، لیکن پھر بھی عارضی ہیں، اور اس سے کلام مقدس کی ایک آیت یاد آ جاتی ہے کہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ ہم نے سنا سلسلہ قدرت کے کرشمے۔ بلا تاخیر میں چاہوں گا ہم سنے سلسلہ یوتھ ٹاک اور پھر ہماری بات چیت ہوگی۔
سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہیں اور ہمارے یوتھ ٹاک کے اس سلسلے کو انجوائے کر رہے ہیں. ہمیں بڑی خوشی ہوگی اگر آپ لکھ کر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں. ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یوتھ ٹاک آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے من پسند ٹاپکس پہ ہم بات کریں تو وہ ٹاپکس بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم انہیں بھی زیر بحث لائیں. ہمیں خوشی ہوگی PCRM میں ان ٹاپکس پر بات چیت کر کے. تو آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں فائقہ موجود ہیں اور ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے تاکہ ہماری یوتھ اس ٹاپک پر سیکھ سکے اور ہمارے ساتھ مل کر غور و خوض کر سکے جس موضوع پر آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں. فائقہ، ہم بات کر رہے تھے چہرے کے خد و خال کے حوالے سے. جی بالکل. کہ اگر دیکھا جائے تو ہر قسم کے خد و خال جو ہیں، جو خدا تعالیٰ نے دیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، وہ خوبصورت ہیں اور ان سے مطمئن رہنا چاہیے. ایسے ہی ہے بالکل. تو بات جیسے ہم یہ کر رہے تھے کہ جیسے بھی خد و خال ہیں، خدا نے جیسے بھی ہمیں بنایا ہے وہ ہر حال میں خوبصورت ہے. اور انسان کو خدا نے طرح طرح کی شکل صورت سے نوازا ہے. کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا کالا ہے. ہر بندے کے نین نقش یا ہر بندے کے خد و خال ایک دوسرے سے مختلف ہیں. لیکن جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ سرجریز کراتے ہیں کہ ان کے جو خوبصورتی میں اضافہ ہو سکے کسی نہ کسی طریقے سے. اپنے لپ فلرز کرواتے ہیں یا وہ اپنے فیس کی لفٹنگ کراتے ہیں یا اپنی آئیز کو وہ کیٹ شیپ آئیز جو ہیں وہ اس طرح کی کروا لیتے ہیں، جو کہ بالکل بھی غلط ہے. خدا بالکل بھی ایسے نہیں چاہتا، کیونکہ خدا نے آپ کو جس طرح کا بنایا ہے آپ اسی وے میں خوبصورت نظر آتے ہیں. بعض اوقات ہم نے کئی سیلیبریٹیز کو دیکھا ہوگا یا کئی ایکٹرز کو ہم دیکھتے ہیں، وہ آفٹر سرجریز برے لگنے لگ جاتے ہیں، وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے، اور وہ خود بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا اس چیز کے لیے وہ کنفیشن کرتے ہیں کہ واقعی ہمیں جو ہے وہ کہہ لیں کہ تسلی نہیں ہوئی یا ہم کانفیڈنس نہیں رہے، ہمیں خود پہ کانفیڈنس نہیں رہا، اور ہم پہلے جیسے ہماری پہلے شکل و صورت تھی ہم اسی میں اچھے تھے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے آپ کو جیسے بھی بنایا ہے اسی میں آپ خدا کا شکر کریں اور اپنے آپ کو اچھا سمجھیں، خوبصورت سمجھیں، عاجز رہیں، کسی کو کم نہ سمجھے اور کسی کو اپنے آپ سے زیادہ نہ سمجھے، بلکہ سیلف سیٹسفیکشن. یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات یہ ایک الہی حکمت ہے جس سے خداوند نے ہمیں بنایا ہے. جو وہ شکل و شباہت خداوند نے دی ہے وہ اس نے ایک بڑی اعلیٰ حکمت سے دی ہے، اور ہم اس حکمت کو پہنچ نہیں سکتے کیونکہ ہمارا تو چھوٹا سا دماغ ہے اور اس کا بھی کوئی تقریباً 10% سے کم حصہ انسان ساری زندگی میں استعمال کرتا ہے. تو بعد میں پھر وہ اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنی سوچ کو استعمال کرتے ہوئے جب اپنے چہرے کے خد و خال تبدیل کرواتا ہے، اس میں چینج کرواتا ہے، تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے خالق کی ناشکری کرتا ہے جس نے اس کو ایک شکل و صورت دے کے اس دنیا میں اچھی شکل و صورت دی ہے. جی. اور دوسرا یہ کہ پھر وہ جب اپنے اوپر کام کرواتا ہے تو بعض اوقات وہ تجربہ بھی جو ہے وہ ناکام رہتا ہے. اگر ہماری عمر کے ساتھ ساتھ ہمارا چہرہ جو ہے وہ کچھ اس میں ڈھیلا پن بھی آ گیا ہے تو ہمیں اس حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی زندگی ہی کتنی ہے اور کس قدر اس نے جینا ہے. جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اسے اپنی زندگی میں اپنے چہرے پہ آنے والی تبدیلیوں کو بھی قبول کرنا چاہیے اور اس میں خداوند تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے. کوئی بھی فیچرز جو ہیں وہ خاص قسم کے وہ اچھے نہیں ہوتے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیچرز خداوند نے ہمیں دیے ہیں اس پہ خدا کا شکر. اس میں میں ایڈیشن یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ ایک ریلیجیس اسکالر ہے، وہ کہتی ہے کہ ایک جو ایماندار شخص ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں جیسے بھی حالات میں زندگی گزار ہے وہ مطمئن ہوتا ہے، وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. تو میں یہ آپ کو میسج دینا چاہوں گی کہ آپ جیسے بھی ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، آپ کا ناک موٹا ہے یا پتلا ہے، کسی طرح کے بھی آپ کے نین نقش ہیں، اسی میں آپ خوش رہیں اور خدا کا شکر کریں اور سیٹسفائیڈ رہیں، کیونکہ ایماندار کی یہی نشانی ہے کہ وہ اپنے بنانے والے کا شکر کرے اور جو بھی خدا نے اس کو دیا ہے اسی میں شکر کرتا رہے. بہت بہت شکریہ فائقہ، بڑی خوبصورت اور قیمتی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. سامعین، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت صرف کیا یوتھ ٹاک کے اس ایپیسوڈ کو سننے کے لیے. ابھی ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ. سن رہے تھے سلسلہ یوتھ ٹاک اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام بہت اچھا رہا. آغاز میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے خاندان کے ساتھ ملنا ہے، ہمیں اپنے گھر میں وقت گزارنا ہے. جناب، آج کل زندگی کا جس طرح کا انداز ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہوٹل میں بیٹھ کر ہزاروں روپے کا کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن وہاں پر ہمارے سارے گھر والے موجود نہیں ہوتے. خرچ بھی بہت زیادہ کر لیتے ہیں.
लेकिन इस बात से और भी ज्यादा अच्छी बात वो ये है कि हम कोई भी चीज घर लेकर जाएं, मिसाल के तौर पर शकरकंदी हो सकती है, छल्ली हो सकती है, आलू हो सकते हैं, गोश्त हो सकता है, मछली हो सकती है और मूंगफली हो सकती है, यानी ड्राई फ्रूट्स के बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं। अब वो हम अपने घर में तैयार करें और सारे मिलकर तैयार करें। कितना अच्छा लगे, 2-3 लोग जो हैं उसे पका रहे हैं, फिर उसके बाद सारे मिलकर बैठकर खा रहे हैं। यानी इसमें रिफाकत है, शराकत है, प्यार है, मोहब्बत है। और जहां प्यार मोहब्बत होता है, रिफाकत शराकत होती है, वहां पर खुदा की रहमत होती है, क्योंकि खुदा इससे खुश होता है। आइए हम दुआ करें। खुदा कादिर मुतलक, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, हम सबको बड़ी बरकत अता फरमा। जितने हमारे लिसनर्स हैं उन सब पर तेरी बरकत रहे, इन सब के खानदानों पर तेरी बरकत रहे। हम दुआ करते हैं कि हम सब के साथ एक अच्छी खानदानी जिंदगी गुजारने वाले बने और हमारी जिंदगियों से फकत तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावन यीशु मसीह के नाम से आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए अपने होस्ट जोशुआ को। खुदा हाफिज।